السلام علیکم ناظرین، علی اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف جمع کروا دی ہے۔ اب صرف وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک جمع نہیں ہوئی، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بھی چہمگوئیاں جاری ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ایک ہو گیا ہے۔ علیم خان نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کر دی ہوئی ہے۔ اب ان کے جو اراکین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو مائنس کیا جائے، جبکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو مائنس کیا جائے۔ اب دونوں صورتوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، تو کافی زیادہ خطرے کے اندر ہے۔ اب علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مائنس بزدار کے بغیر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ان کے پاس 65 ارکان ہیں جن کی حمایت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جن میں سے 40 سے 45 اراکین جو ہے پنجاب اسمبلی کے ہیں، باقی جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہیں۔ اب حکومت کے پاس جو ٹوٹل نمبر ہے ممبران کی وہ ہے 178۔ اب 178 ممبران جو ہے وہ حکومت کے پاس تو ہیں، جن میں اتحادی بھی شامل ہیں، 5 کاف لیگ کے ہیں، 7 ایم کیو ایم کے ہیں، اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے بھی اتحادی شامل ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس 163 ارکان ہیں، اور انہیں عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے 172 ارکان چاہیے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں، جو کہ علیم خان گروپ کے بھی ہیں، جو کہ کل کی خبر یہ بھی تھی کہ فیصل آباد سے بھی کچھ ناراض اراکین ہیں، فیصل آباد ڈویژن کے، جو کہتے ہیں کہ اپنا شہباز گل کی جو مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اراکین جو ناراض ہیں، جو پنجاب کے ناراض اراکین ہیں، یا جو اتحادی ہیں جو ناراض نظر آ رہے ہیں، جیسے ایم کیو ایم ہے، جیسے کاف لیگ ہے، تو اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا فگر جو ہے 163 سے 200 کو میٹ کر جائے گا، یعنی کہ ہم 163 کی بجائے 200 سے زائد ارکان طریقے عدم اعتماد والے دن اسمبلی میں لے آئیں گے۔ اب اس پہ حکومت نے ایک حکمت عملی تیار کی ہے۔ کل کی یہ خبر ہے کہ حکومت نے یہ حکمت عملی تیار کی ہے کہ حکومت نے سوچا جس دن طریقے عدم اعتماد آئے گی اس دن ان کا کوئی بھی رکن اسمبلی کے اندر نہیں جائے گا۔ اب اگر وہ اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا یہ کہ جو اتحادی ہیں اور جو اپوزیشن کے ارکان ہیں، ان کے علاوہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ممبر اس میں جائے گا تو وہ سب سے پہلے تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے، اوپن ووٹنگ ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو قرار طریقے عدم اعتماد کے حق میں وہ اس سائڈ پہ آ جائے، جو مخالفت کرتے ہیں وہ اس سائڈ پہ چلے جائیں۔ تو یہ جو ووٹنگ ہوگی اس میں پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کے کون کون سے ارکان ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی گیم تھی، ایک بہت بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا تحریک انصاف نے، یہ بہت بڑی چال انہوں نے اپنی دے دی ہے۔ یہ جو چال دی ہے، اس چال سے طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ کافی حد تک اس کے ناکام ہونے کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہر ممبر جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس طرح سے اوپن نہ جائے اور اس کا پتہ جو ہے وہ نہ چلے، کیونکہ اگر سارے ممبران جائیں گے تو سب نے یہ اسمبلی جانا ہے تو نہیں پتہ چلے گا کہ کون عدم اعتماد کے حق میں آیا ہوا ہے، کون مخالفت میں آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کے اراکین نہیں جائیں گے تو جو بھی پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی جائے گا قومی اسمبلی کے اندر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، یہ ایک بہت بڑی چال چلی ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ کہا جا رہا ہے جو سیاسی حلقے ان کے اندر کہ اس چال کے بعد بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت جائے گی، اور عدم اعتماد جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ناکام ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ 40 اور 60 کا جو ہے وہ تجزیہ کار اور سیاستدان جو ہے وہ 40 اور 60% جو ہے وہ انالیسز دے رہے ہیں اپنا، کہ 40% یہ چانسز ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی، 60% یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ سیاستدان اور تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر قربانی دے دی جاتی ہے عثمان بزدار کی، تو وہ جو 65 اراکین ہیں جو علیم خان اور ترین گروپ کے ہیں، وہ ارکان بھی حکومت کے ساتھ واپس آ جائیں گے، اور وہ جو 10 ان میں ایم این ایز ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، تو حکومت کے پاس پھر سے چانسز ہیں بہت زیادہ کہ وہ طریقے عدم اعتماد کو ناکام بنا دے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم سے کل وزیر اعظم ملنے گیا تو وہ جو ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے بعد خبریں یہ ہیں کہ ایم کیو ایم کو بھی 2 سے 3 وزارتیں جو ہیں وہ مزید دی جا رہی ہیں، تو اگر وہ وزارتیں لے کے وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ طریقے عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن طریقوں سے طریقے عدم اعتماد ناکام ہوگی، اور اس ٹائم کتنے ووٹ اپوزیشن کے پاس ہے، کتنے حکومت کے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ اپوزیشن کے پاس کل اتحادی جماعتوں کو ملانے کے بعد جو نمبر بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 163، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اپنے اور اتحادی جماعتوں کے نمبر ملا کے بنتے ہیں 178۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔